أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 285 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں پر پہنچے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، بہت گہرا میسج ہے ان میں۔ ہر سورہ میں بہت سے میسیجز ہوتے ہیں، بہت سے لیسنز ہوتے ہیں، اور اللہ مجھے سورہ کے ذریعے بہت کچھ ضرور سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ جب مجھے عام طور پر کوئی بات سکھانا چاہتا ہے تو پھر وہ مجھے اس سے گزارتا ہے، لفظ لفظ پڑھ کے، آیت آیت پڑھ کے، رکوع رکوع پڑھ کر، اور زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جس سے بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور آخری میں پوری سورہ کا میسج سمرائز کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورہ آخری آیتیں سورہ کا میسج سمرائز کر دیتی ہیں۔ سورہ البقرہ 2.5 پارے، آلموسٹ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے کس طرح سے رکھنے ہیں، حج میں کیا کرنا ہے، حج ہم پر فرض ہے، اور صلاح نماز کے احکام ہیں، نکاح، طلاق، عدت، رجوع، ردات کے رولز، میاں بیوی کے تعلق، ازواجی زندگی سے ریلیٹڈ حکم، بیوہ کے لیے کیا حکم ہے، معاشی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام جیسے قرض، دین، سود، ربا، معاشرے کے کمزور طبقات کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کے کیا حقوق ہیں، مسکینوں کے، مسافروں کے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، زکوٰۃ، صدقات اور قرض حسنات وغیرہ پہ بات ہوئی، زندگی کی حفاظت، قصاص، قتال وغیرہ کے احکام۔ پھر امت وسط ہونے کی ذمہ داری بتائی گئی کہ بحیثیت امت وسط ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے اعتدال سے زندگی بتانی ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی ذمہ داری ہمیں خود اٹھانی ہے اور آگے بھی پہنچانی ہے، دین کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں قرآن کی سب سے عظیم آیت بھی موجود ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی موجود ہے۔ آیت الدین جو ہے، قرض کی آیت، وہ 282 جو ہم نے پڑھی، وہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے قرض حسنات پر آیت پڑھی، اور ہم نے آیت البر پڑھی، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاؤں کی کہانیاں بھی آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کی کہانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں، جالوت اور طالوت کی کہانی، اور باقی سارے انبیاؤں کے ریفرنسز۔ تو سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے کمپریہنسو سورہ میں سے ایک سورہ ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ انہیں خواتیم سورۃ البقرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی، 3 عظیم تحفے دیے گئے۔ اس میں سے ایک ہے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، اور یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص شرک کیے بغیر اگر مرے گا تو آخرکار اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ 3 عظیم تحفے دیے گئے، اور اس میں سے ایک ہے خواتیم سورۃ البقرہ۔ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بغیر جبریل علیہ السلام کے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں دی گئی، بلکہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواتیم سورۃ البقرہ الرحمن کے عرش کے نیچے کے خزانوں سے عطا کی گئی۔
یعنی یہ 2 آیتیں سب سے بلند مقام سے آئی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان سے کچھ آواز آئی، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں آیا۔ اور وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک خوشخبری دی۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور کون سی چیزیں تھیں؟ وہ 2 نور ہیں سورہ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں۔ تو آپ خود سوچیں، یہ اتنی خاص آیتیں ہیں کہ اس کی خوشخبری دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص فرشتہ بھیجا گیا اور ایک خاص دروازہ کھولا گیا آسمان کا۔ آپ خود دیکھیں، زمین پر بھی جب کوئی بڑا پیلس ہوتا ہے یا کوئی راجہ کا محل ہوتا ہے تو کچھ خاص دروازے خاص موقع پر کھلے جاتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری آیت پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کے مطابق وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اجر ایسا ہے جیسے تہجد پڑھنے کا اجر مل گیا ہو۔ اور دوسری بات جو علماء نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے پوری رات کی حفاظت کے لیے کافی ہے، یعنی ہر برائی، ہر شر، ہر نقصان، شیطان کے شر سے پروٹیکشن، ہر شر سے پوری رات کے لیے حفاظت۔ تو آپ سب ان 2 آیتوں کو ضرور یاد کر لیں، اور جنہیں یاد نہیں ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کی تلاوت کریں تاکہ اپنے آپ دھیرے دھیرے یہ آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ تو چلیے اب ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے۔ آپ دیکھیں شب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اتنے قریب ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے 3rd پرسن بات کرے، ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرتے۔ اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام بتایا گیا ہے، ان کو آنر کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی جا رہی بلکہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا شرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 7ویں آسمان پر ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور حکمت۔ اور پھر کہا گیا والمومنون، اور سارے مومن بھی۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے ہم سب مومنوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بلند مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی مومنوں کا نام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو ایک ہی فعل میں شامل کر دیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اللہ پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اس کی صفات کو ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کو رب ماننا۔ آپ دیکھیں آج ہماری سورہ البقرہ مکمل ہونے جا رہی ہے، اور اب کس نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، کس کے دل پر کتنا اثر ہوا ہے، کون اس کو کتنا زیادہ عمل میں لاتا ہے، یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان پر کہ کس کا ایمان کتنا زیادہ پکا ہے۔ ایمان کی قوت انسان سے بڑے بڑے کلن ہر ایک آمنا ایمان لایا، یعنی رسول اور مومن سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، ہی جو ہے اس کی ضمیر جاری اللہ کی طرف، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے معلومات ملتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کتبہ، اور کتابوں پر، کتب کتاب کی جمع ہے، کتابوں پر یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔
کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے، سبھی قوموں کے لیے وقت اور ضرورت کے مطابق اللہ کی طرف سے اترتی رہی ہیں۔ وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ رسول کی جمع ہے، پلورل ہے۔ کتنے رسول آئے زمین پر؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے 1,24,000 انبیاء زمین پر اللہ کے حکم سے بھیجے گئے، اور ان میں سے صرف 25 انبیاؤں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور کچھ نبیوں کا ذکر حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہم ان سب پر ایمان لائے۔ ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ اور رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ مرد ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے، ان کی طرف اپنی وحی بھیجتا ہے، اور پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اور لوگوں تک آگے پہنچائے۔ لا نفرق بین، نہیں ہم فرق کرتے، فرق یفرق تفریق، فا را قاف اس کا روٹ ہے۔ وی ڈو ناٹ ڈفرینشیٹ، بینا درمیان، احدم من رسلہ کسی ایک کے ان رسولوں میں سے، ہم فرق نہیں کرتے، یعنی ہم ان کے بیچ میں فرق نہیں کرتے۔ اس سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر یقین لانے میں اور ان پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، ان کے درجوں میں ہم فرق ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ اس پارے کی سب سے پہلی آیت نمبر 253 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر نبی کو مانتا ہے، ہر پر ایمان لاتا ہے، کسی کا انکار نہیں کرتا۔ باقی سارے مذہب کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن ہم سب کو نبی مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ سب سے پہلے سننا ہے۔ اگر کوئی شخص سنے ہی نہیں تو پھر وہ اطاعت کیسے کرے گا؟ تو دین کی طرف آنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے سننا۔ سنو، پر لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ میں کہتی ہوں کم سے کم سنو تو صحیح، آؤ تو صحیح، کلاس تو اٹینڈ کرو، بھلے ہی یاد مت کرو، ٹیسٹ مت دو، پڑھو مت، مگر سنو تو صحیح۔ اگر سنو گے ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ عمل کیسے کرو گے؟ اطاعت کیسے کرو گے؟ یہ مومنوں کی خاص صفات بیان ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص سنے ہی نہ، اطاعت ہی نہ کرے، عمل ہی نہ کرے، تو وہ کیسا مومن ہے؟ وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے۔ تو سننے کے بعد اطاعت بھی ضروری ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد ہی کوئی شخص مان سکتا ہے، سنے بغیر تو مان نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر آپ بتانے لگیں اسلام کے بارے میں، غلط اور صحیح کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں، یا کوئی بھی بات آپ بتانے لگے تو وہ کہنے لگتے ہیں، فوراً کہنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، سنا ہے پہلے بھی، مجھے مت بتاؤ، آئی آلریڈی نو، یعنی سننا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے رینڈملی کہیں کوئی چیز آپ نے سنی ہو، کہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی شارٹ دیکھ لیا ہو، کوئی ریل دیکھ لی ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسا سننا اثر نہیں کرتا، یہ بس ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی قصص الانبیاء سن لیا 5 منٹ کے کسی یوٹیوب شارٹ میں یا کسی فیس بک سٹوری میں، کوئی ایک بات سنی جو آپ کی لائف سے، آپ کی پرابلم سے ریلیٹ کر رہی تھی، آپ کو وہ سن کر اچھا لگا، آپ نے دوسروں کو آگے بھیج دیا۔ آپ کی لائف کی کوئی اسپیسیفک پرابلم تھی، آپ نے کوئی یوٹیوب پر یا کسی سوشل میڈیا پہ کوئی شارٹ دیکھا یا کوئی چھوٹا سا ویڈیو دیکھا اور وہ آپ کی لائف سے ریلیٹ کر رہا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ اچھا قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے، آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی، تھوڑی خوشی ہوئی، لیکن یہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ شاید ہی بنتا ہو، یہ آپ کے دل پر شاید ہی اثر کرتا ہو، یہ آپ کو شاید ہی عمل کے لیے ابھارتا ہو،
یہ شاید ہی آپ کو اطاعت کے لیے آگے لاتا ہو۔ قرآن کا سننا آیت بائی آیت، ورڈ بائی ورڈ، اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اللہ کے کلام کو اس طرح سننا جیسا کہ اس نے نازل کیا، جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں، اس کا اثر الگ ہے، اس کا لیول ہی الگ ہے۔ اس کو سننے سے یقین کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے اور ہمارے عمل بدل جاتے ہیں، اللہ کا حکم عمل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی صفات ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ جب کچھ سنتا ہے، جب اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے تو کہتا ہے میں نے سنا اور میں نے مان لیا، میں نے اس پر فوراً عمل کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں غفرانک ربنا، یا اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما، اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخر کار تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ آیت کے اس حصے سے ریلیٹڈ سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 284 میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، جو ظاہر ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ہر ایک کا محاسبہ ہوگا۔ اس پر صحابہ اکرام گھبرا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، جیسے اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے اور ہم کچھ برے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کرنے والے ہیں تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لیکن دل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، دل کے اندر جو خیال آتے ہیں ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ایسا مت کہو کہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ کہو سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو فوراً صحابہ اکرام نے یہ بات مان لی اور فرمایا سمعنا وَأَطَعْنَا، اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اس سورہ میں ہم نے یہود کے بارے میں بھی پڑھا تھا، جب ان سے کہا گیا تھا، ایک حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان کو ان کی ذمہ داری اور ان کے شرف سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمعنا واطعنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ امت ہے جو کہتی ہے سمعنا واطعنا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا حکم ہم سنیں، جب بھی ہم کوئی نئی بات سیکھیں، تو ہم فوراً کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا اور یہ تو بہت مشکل ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کم سے کم جو بھی حکم ہم سنیں، ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کروں گی، یا اگر ہم اس پر عمل نہ کر سکیں تو اس کی ندامت ہو۔ سنتے ہی کسی عمل کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دینا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو سن کر اس پر ایمان لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس کو عمل لانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم میں کمیاں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ ہم میں کمیاں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم چاہے بھی تو ہر حکم پر پوری طرح سے عمل نہیں کر سکتے، نیکی کے کام کا، قرآن کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے قرآن مجید کی 2 سورہ پڑھی، سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ، ورڈ بائی ورڈ پڑھی، لفظ بائی لفظ پڑھی، آیت بائی آیت پڑھی، سمجھنے کی کوشش کی، لکھنے کی کوشش کی، یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آگے ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ہمیں بخش دے، غفرانک، تیری بخشش، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تیری بخشش۔ یہ ایک بہت پاورفل طریقہ ہے اللہ سے کہنے کا کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے، تیری بخشش، غفرانک۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں معافی کی طلب کرتی ہوں، استغفر اللہ، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کہا غفرانک، اللہ کو پکارا اور کہا اللہ تیری بخشش۔ معافی مانگنے کا یہ ایک الگ لیول ہے، یہ ایک الگ انٹینسٹی ہے، اس میں بہت فرق ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ مان لیجئے ایک شخص ہے
جو کسی اونچی بلڈنگ سے لٹکا ہوا ہے، گرنے والا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں یہاں پر لٹک رہا ہوں، اس بلڈنگ کی ہائٹ اتنی ہے، مجھے بچاؤ، کوئی آؤ میری مدد کرو. نہیں، وہ کہے گا ہیلپ، بچاؤ بچاؤ مجھے. اسی طرح سے اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ کہیں پانی پانی پانی. اس میں فرق ہے، ایک انٹینسٹی ہے، ایک الگ لیول پہ آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جب یہاں کہا گیا غفرانک ربنا، یا رب تیری بخشش، تیری معافی، تو معاف کر دے اے ہمارے رب. یہ بہت گہرائی سے، دل کی گہرائی سے نکلنے والے لفظ ہیں. ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، جب اپنی غلطی پر بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے اسے، تو پھر منہ سے صرف یہی نکلتا ہے تیری معافی، تیری معافی اے ہمارے رب، تیری معافی. اور اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، پہلے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یا اللہ اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. غفرانک ربنا، تیری معافی اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخر میں ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تیری ہی طرف ہماری واپسی ہے. تو جب اللہ ہمیں معاف کرے گا تبھی ہماری اصل کامیابی ہے. کیونکہ دیکھیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کی آگ سے دور ہٹا دیا گیا وہ حقیقی کامیاب ہو گیا. تو جو آگ سے بچا لیا گیا، امن کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہی اصل کامیاب ہے. تو اس کے لیے اللہ کی بخشش ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی رحمت ہونا بہت ضروری. آپ دیکھیں دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، کتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، پیسہ بنا لیں، یا نام و شہرت حاصل کر لیں، لیکن واپسی ہر ایک کی پکی ہے. جانا تو پڑے گا ہر ایک کو، سب کچھ یہیں چھوڑ کر. تو پھر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم وہاں کی تیاری کریں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھائی پر دھیان دو، آگے کام آئے گی، اچھی جاب ملے گی، آگے کی تیاری کرنے کو کہتے ہیں. ایک جوان انسان اپنے بڑھاپے کے لیے سیونگز کرنے لگ جاتا ہے، آگے کی تیاری کرتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سوشل سیکیورٹی اچھی ہے، بچوں کا فیوچر اچھا ہے، آگے کی تیاری کرتے ہیں. کسی سفر پہ ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہم کتنی ساری تیاری کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی پیچھے چھوٹ جائے جیسے ٹوتھ برش، تو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا آخرت کے لیے یہ سارا ضروری سامان جیسے نماز، روزے، یہ سارے فرائض اگر ہم نہ پورے کریں تو کام چل جائے گا؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں جہاں دلوں کی اور نیتوں کا حساب ہوگا، وہاں ظاہری اعمال اگر چھوٹ جائیں تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی. تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ آگے کی تیاری کرتا ہے، اور جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی اس نے اپنی زندگی ویسٹ کر دی. کیونکہ موت کی تو گارنٹی ہے، مرنا تو ہے ہی، تو پھر اس کی تیاری نہیں کرتے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت تو اس کے غضب پر بھاری ہے اور ہم تو پار لگ جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں نا. تو اسی طرح سے آخرت کے لیے بھی ہمیں اپنی کوشش اور اپنی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور پھر ہماری کوشش اور ہماری پوری کوشش کے بعد ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو صرف کوشش کرنا ہی ہے، نتیجہ تو ویسے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. تو اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومن بھی سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك نستغفرك ونتوب إليك. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.